نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم اذ قالت امرأة عمران وہ وقت بھی یاد رکھنے کا ہے جب کہا عمران کی بیوی نے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب بے شک نظر مانی ہے میں نے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے تیرے لیے آزاد کیا گیا ہے، فتقبل منی پس تو قبول فرما لے مجھ سے، انک انت السمیع العلیم بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها پھر جب جنا اس نے اس کو، قالت رب انی وضعتها انثى تو کہا اس نے اے میرے رب بے شک جنا ہے میں نے اس کو لڑکی، واللہ اعلم بما وضعت اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی اور نہ ہو لڑکا جیسی وہ لڑکی، وانی سمیتها مریم اور بے شک نام رکھا میں نے اس کا مریم، وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ کل کے درس میں بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد محترم کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ تو زیر درس آیات میں جو عمران کا تذکرہ ہو رہا ہے تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم کا تذکرہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد بہت ہی نیک پارسا اور مسجد اقصی کے امام تھے۔ اللہ پاک نے انہیں ایک بیٹا دیا تھا جس کا انہوں نے نام ہارون رکھا تھا، وہ بھی بہت نیک اور پارسا تھا۔ تو حضرت مریم کی والدہ جن کا نام حنا بنت فاقوزہ ہے ماں تھیں، تو وہ دل میں سوچا کرتے تھیں کہ باپ کے بعد مسجد اقصی کی خدمت میرا بیٹا کرے گا۔ اللہ کی شان وہ جوانی ہی میں فوت ہو گیا، اور حضرت عمران یہ ضعیف اور بوڑھے ہو گئے۔ تو حضرت مریم کی والدہ یہ پریشان ہوئیں، سوچنے لگی اور کہنے لگیں کہ اب مسجد اقصی کی خدمت سے ہم محروم ہو جائیں گے کہ شوہر ضعیف ہو چکا ہے اور بیٹا فوت ہو چکا ہے، اب خدمت کی کوئی صورت نہیں رہے گی۔ انہی دنوں میں یہ حمل سے ہو گئی، حاملہ ہو گئی۔ اس وقت انہوں نے پھر یہ نظر مانی، یہ اس شریعت میں یہ نظر جائز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں۔
کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ تیرے لیے آزاد کیا گیا ہے، یعنی تیری عبادت کے لیے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف ہے، اس سے دنیا جہاں کی کوئی خدمت نہیں لی جائے گی، کوئی کام نہیں لیا جائے گا۔ اور یہ ایک قسم کی دعا بھی تھی کہ یا اللہ تو مجھے بیٹا عطا کر جو مسجد اقصی کی خدمت کر سکے، کیونکہ خدمت تو لڑکے کرتے ہیں، لڑکیاں تو نہیں کرتی۔ لیکن نظر بڑے اخلاص کے ساتھ مانی اور دعا بھی کی، فتقبل منی، اے اللہ تو میری طرف سے اسے قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا ہے اور دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو میں نے دعا کی ہے وہ بھی تو نے سن لی، اور جس نیت اور جس ارادے سے کی ہے تو اسے جانتا ہے۔ فلما وضعتها، اور جب وضع حمل ہوا تو وہ بیٹی پیدا ہوئی۔ اب یہ پریشان ہوئی اور کہنے لگی کہ ایک طرف تو میں نے ایسی نظر مان لی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے لیے آزاد ہے اور یہ بیٹی ہے، تو پھر پریشان ہو کر کہنے لگی رب انی وضعتها انثى، اے میرے رب میں نے اسے بیٹی جانا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتے ہیں جو اس نے جنا۔ آگے اللہ پاک نے ایک بات فرمائی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہ ہو لڑکا جیسی وہ لڑکی۔ جو ان کے ذہن میں لڑکا تھا اگر اللہ پاک دے بھی دیتے تو وہ ایسا نہ ہوتا جیسی اللہ پاک نے بیٹی عطا کی ہے، جو اس کا مقام، اس کی شان، اس کا مرتبہ، اس کا مقام ہے وہ اس کا نہ ہوتا۔ انہوں نے ان کا نام رکھا مریم، اور ساتھ ساتھ دعا کی اے اللہ میں اسے بھی اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ حدیث میں ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پیدا ہونے والے بچے کو شیطان چوکا لگاتا ہے، لیکن حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں اس نے چوکا نہیں لگایا، کیوں کہ ان کی والدہ نے دعا کی تھی اور اللہ پاک نے ان کے حق میں یہ دعا کیا ہے قبول فرمائی۔ اس کے بعد یہ بچی کو مسجد اقصی کے جو کمیٹی تھی ان کے پاس لے کر گئی ہیں اور انہیں اپنی نظر کے بارے میں بتایا ہے، تو ان میں سے ہر ایک اس پہ تیار ہوا کہ یہ بیٹی مجھے دی جائے، میں اس کی کفالت کروں۔ تو اس کا درس انشاءاللہ اگلی آیات میں آئے گا۔